اسلامی مالیات کی جب بات ہوتی ہے نا تو انصاف کا تصور صرف قرضوں تک نہیں رہتا، یہ تو روزمرہ کے لین دین کی بالکل بنیاد ہے۔ اور آج ہم انصاف کے اسی ایک بہت اہم اصول یعنی ربا الفضل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو بات شروع کرتے ہیں ایک سوال سے۔ سوچنے والی بات ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی سودا جو دیکھنے میں تو بالکل برابر کا لگے لیکن اصل میں اپنی بنیاد میں غیر منصفانہ ہو؟ دراصل یہی وہ سوال ہے جو ہمیں سیدھا ربا الفضل کے تصور تک لے جاتا ہے، ایک ایسا اصول جو خاص طور پر تبادلے میں انصاف کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ اگر بالکل سادہ لفظوں میں سمجھے نا تو یہ وہ اضافہ ہے جو کچھ خاص ایک جیسی چیزوں کے فوری یعنی ہاتھوں ہاتھ تبادلے میں ملتا ہے۔ اور اس پہ پابندی کیوں ہے؟ مقصد یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا استحصال بھی نہ ہو سکے۔ اس پورے اصول کی بنیاد ایک بہت مشہور حدیث نبوی پر ہے۔ یہ حدیث نہ صرف کچھ خاص چیزوں کا ذکر کرتی ہے بلکہ منصفانہ تجارت کے لیے ایک بالکل واضح فریم ورک بھی دیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سی خاص چیزیں ہیں جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے اور جن پر یہ اصول لاگو ہوتا ہے؟ یہ ہیں وہ 6 اشیاء: سونا، چاندی، کھجور، گندم، نمک اور جو، جنہیں اموال ربویہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت یہ بنیادی کرنسی بھی تھیں اور عام استعمال کی اجناس بھی۔ تو ربوہ الفضل کا اصول بنیادی طور پر انہی چیزوں پر مرکوز تھا۔ اچھا، تو جب ان اشیاء کا تبادلہ انہی جیسی چیزوں سے کیا جائے تو انصاف کے لیے 2 بہت سخت اصولوں پر عمل کرنا لازمی ہے۔ پہلا اصول ہے مقدار بالکل ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوالٹی کیسی ہے، مطلب 1 کلو گندم کے بدلے 1 کلو گندم ہی ہوگی، چاہے ایک کی کوالٹی بہت اچھی اور دوسرے کی ہلکی ہو۔ اور دوسرا بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ تبادلہ بالکل فوری ہو، موقع پر ہی، یعنی ہاتھوں ہاتھ۔ کسی بھی طرف سے ڈیلیوری میں ذرا بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس اصول کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست مثال ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور واقعہ۔ انہوں نے جب 2 حصے گھٹیا کوالٹی کی کھجوروں کو ایک حصہ بہترین کوالٹی کی کھجوروں سے بدلنا چاہا تو انہیں روکا گیا اور شریعت کا صحیح طریقہ سمجھایا گیا۔ اب ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ اصول صرف ان 6 چیزوں تک ہی محدود ہے؟ نہیں، اور یہیں پر علماء کی گہری سمجھ کام آتی ہے، جنہوں نے اس حکم کے پیچھے کی اصل وجہ یعنی علت کو پہچانا اور اس اصول کو مزید وسعت دی۔ اب یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر نے اس علت کو اپنے اپنے انداز سے سمجھا اور بیان کیا۔ جیسے کچھ نے کہا کہ بھئی کوئی بھی چیز جو وزن یا حجم سے بکتی ہے اس پر یہ اصول لاگو ہوگا، تو کچھ دوسروں نے کہا کہ نہیں، بنیاد کھانے کی چیز ہونا یا ذرے مبادلہ ہونا ہے۔ تو آخر ان بظاہر سخت نظر آنے والے اصولوں کے پیچھے اصل حکمت کیا ہے؟ یہ اتنے اہم کیوں ہیں؟ دیکھیے، اہم نقطہ یہ ہے کہ ان اصولوں کے 2 بڑے مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ تجارت میں مکمل انصاف کی ضمانت ہو، اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی لین دین چھپ کر سودی قرض کی شکل اختیار نہ کر لے۔ تو یہ جو صدیوں پرانے اصول ہیں نا، یہ آج کی اس ڈیجیٹل اور پیچیدہ معیشت میں ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کرنسیوں، کرپٹو کرنسیوں اور دوسرے ڈیجیٹل اثاثوں کے لین دین میں حقیقی انصاف کیسے لایا جائے؟ اور یقین کریں، اسی سوال کا جواب جدید اسلامی مالیات کا مستقبل طے کرے گا۔